آسٹریلیا کے جنگلات میں لوگوں نے ایک جنگلی بھیڑ دیکھی جس کے جسم پر اون کی موٹی تہ جم چکی تھی، جس کے سبب نہ وہ ڈھنگ سے دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی ٹھیک طرح سے چل سکتی تھی۔ وہ ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ لوگوں نے جانوروں کو تحفظ فراہم کرنے والی تنظیم سے رابطہ کیا۔ تنظیم کے ذمہ داران نے بھیڑ کو اپنی حفاظت میں لیا، اس کے جسم پر جمی اون کی موٹی تہ سے آزادی دلائی۔ بعد ازاں اون کا وزن کیا گیا تو معلوم ہوا بھیڑ 35 کلو گرام وزن اٹھائے چل رہی تھی۔ ظاہر ہے اتنا وزن اٹھا کر چلنا پھرنا آسان کام نہیں تھا۔ تنظیم کے ذمہ دار پام آئرن کہتے ہیں، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے سارے اون کے نیچے ایک زندہ بھیڑ ہے۔ تقریباً 5 سال سے اون نہیں نکالا گیا تھا۔ وہ ٹھیک سے نہیں چل پا رہی تھی اور اگر اس کے جسم سے اون نہیں نکالا جاتا تو وہ ان گرمیوں میں موت کا شکار بھی ہو سکتی تھی۔ اس سے قبل 2015 میں بھی ایسے ہی ایک بھیڑ جنگل سے ملی تھی جس سے تقریباً 41 کلو اون برآمد ہوا تھا۔ وزن سے لدی اس بھیڑ کو دیکھ کر وہ وقت یاد آ گیا جہاں پر انسان کی پشت پر اپنے کرتوتوں کا بوجھ ہوگا، بوجھ کے سبب کمر جھک رہی ہوگی۔ انسان یہ چاہے گا کہ کوئی تو آگے بڑھ کر بوجھ ہلکا کر دے، لیکن یہ صرف ایک حسرت ہوگی، کوئی کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا۔ کوئی بوجھ تلے دبا ہوا انسان بوجھ اٹھانے کے لیے آواز دے گا تو کوئی شخص ایک چیز بھی نہیں اٹھا سکے گا، اور اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری گئی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ نے فرمایا، اے قریش کے لوگو، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو، میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے عبد المطلب کے بیٹے عباس، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ، مجھ سے میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ خوش نصیب اور کامیاب لوگ وہاں بوجھ سے آزاد سیدھے کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگائیں گے، نہ انہیں خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ غم کا شکار ہوں گے۔ ان کے چہرے پر چمک ہوگی اور وہ شادمانی کی کیفیت سے سرشار ہوں گے۔ مگر ایسی کامیابی کے لیے دنیاوی زندگی خدائی نظام کے تحت گزارنی پڑتی ہے۔ ہاتھ و زبان کا درست استعمال، حلال و حرام میں تمیز، حقوق دینے میں پہل اور اخلاقی تقاضوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی نفس کا غلام بن کر زندگی گزارے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اپنی پشت پر بوجھ جمع کر رہا ہے جسے وہ اٹھا کر چلے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔